بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عملی اردو پر ہمارا 12واں لیکچر پیش خدمت ہے، اور یہ بھی کہ آپ کا یہ سلیبس جو ہے فائنل ٹرم کا، اس پر یوں سمجھیے کہ یہ آخری لیکچر ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے امتحانات ہوں گے۔ تو اس میں میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ ہم رسید پر بات کریں گے، جانیں گے کہ رسید کیا ہوتی ہے، اور نمونے کے طور پر چند رسیدیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور میں یہ بات واضح کر دوں کہ وہ جو موضوعات ہیں یہاں چند نمونے کے، یہ مت سمجھیے کہ یہ پیپر کے لیے یہی چند موضوعات ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نمونہ دیکھنے سے پتہ چل جائے کہ رسید اس طرح سے ہوتی ہے، اس طرح رسید لکھنی چاہیے۔ تو بہت آسان طریقہ کر کے آپ کی سطح تک، آپ کی کلاس کے مطابق یہ چیزیں رکھی گئی ہیں۔ اب کیا ہے جی، رسیدات کیا ہوتی ہیں، رسیدیں کیا ہوتی ہیں؟ رسید جو ہے وہ کسی چیز، رقم وغیرہ کی وصولی کی تحریری دستاویز کو کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز یا رقم وصول کی ہے تو اسے تحریر میں لے آئیں، تو اس دستاویز کو رسید کہتے ہیں۔ ایسی دستاویز ہونے کی صورت میں کوئی کسی سے دوبارہ کسی چیز یا رقم کی واپسی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے پاس ثبوت ہوتا ہے، پہلے چیز موجود ہوتی ہے کہ جناب یہ چیز پہلے طے ہو چکی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لین دین میں لکھا پڑھی کر لیا کرو، اور اس پر گواہوں کے دستخط بھی ثبت ہونے چاہیے۔ ذیل میں چند نمونے کے طور پر درخواستیں دی جاتی ہیں، تو یہ قرآن میں حکم ہے کہ جب آپ لین دین کرتے ہیں تو اسے لکھ لیا کریں، بہن بھائیوں میں لکھا کریں۔ اور تو کسی بات اور کی ہے نا، بہن بھائیوں میں یہ ہے کہ آپ جب چیز لیں تو اسے لکھ لیا کریں، تاکہ بعد میں کوئی بندہ بھول جاتا ہے تو وہ پھر، اور ہمارے معاشرے میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات تکلف میں آ کے بہن بھائیوں میں، عزیز رشتہ داروں میں چیزیں لے لی جاتی ہیں، دی جاتی ہیں، لیکن ان کا اندراج نہیں کیا جاتا کہ کوئی بات نہیں، چلیں کر لیں گے، پھر لکھنے کی کیا ضرورت ہے، یاد ہی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، مطلب ہر دفعہ نہیں یا ہر کسی کے ساتھ نہیں، بعض اوقات کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں، پھر ایک کہتا ہے کہ یہ بات اس طرح تھی اور دوسرا کہتا ہے اس طرح تھی۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ لین دین کر رہے ہوں کسی بندے کے ساتھ، بڑے اچھے تعلقات ہوں، بعد میں وہی تعلقات خراب ہو جائیں اور آپ نے جو چیزیں لے دے رکھی ہیں ان پر ضرورت پیش آ جائے کہ جناب یہ ایسے تھا، اس وقت اگر آپ کے پاس کوئی تحریری صورت نہیں ہے تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ اس سلسلے میں یہ بہت بنیادی چیز ہے، اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ مت سمجھیے کہ اس دور میں، موبائل کے ٹیکنالوجی کے دور میں رسید کی ضرورت نہیں ہوتی، بالکل ایسا نہیں ہے، رسید کی ضرورت ہوتی ہے، ہر دور میں ہوتی ہے، اور اس دور میں بھی برابر کی ہے۔ اب یہ کیا ہے، یہ روپے وصول کرنے کی رسید ہے۔ اور میں یہ دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ چند رسیدیں جو ہیں بطور نمونہ ہیں، حرف آخری نمونہ مت سمجھیے، کسی اور موضوع پر بھی آ سکتی ہے رسید پیپر میں۔ طریقہ کار آپ اس کا سامنے دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اس میں لکھیں گے کہ باعث تحریر آنکھیں، کہ اس لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ، کیا ہے مطلب؟ مبلغ 20,000 روپے نصف، جن کے 10,000 روپے ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا تماشا ہے؟ آپ ہر رسید میں دیکھیں گے کہ نصف اس کے فلاں ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلی بات کو مزید پکا کرنے کے لیے کہ واقعی 20,000 ہیں۔ اب وہ آدھے اس کے، یہاں 5 ہوتا تو 2.5، مطلب آدھے جن کے 2.5 ہوتے ہیں۔ اب آدھے جن کے 2.5 ہوتے ہیں اور ڈبل ہوئے تو پھر کتنے ہو گئے؟ 5۔ اب اس طرح یہ 20 ہیں تو آدھے ان کے 10 ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ ٹوٹل 20 ہیں۔ کیا ہوا جی؟ وہ اذاں محمد شفیع فاروقی ولد عبد الرحمن قوم آرائیں، یہ
ایک پورا نام ہے، یہ آپ اپنا کسی محلے دار کا لکھ سکتے ہیں۔ احمد نگر ساکن، احمد نگر نارووال، اس سے بابت قیمت گائے، کہ گائے کی قیمت میں وہ پیسے وصول کیے ہیں، وصول پا کر رسید لکھ دی تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ رسید کون لکھتا ہے؟ جو چیز فروخت کرتا ہے اور پیسے وصول کرتا ہے، وصول کرنے والا لکھ کر دیتا ہے اس کو جو چیز خریدتا ہے۔ اب نیچے اس میں کیا چیز ہوتی ہے کہ اس بندے کا نام، جس نے وہ چیز بیچی، اور خریدنے والے کا، پھر دو گواہان کا، ان کا پورا پتہ اور ان کا دستخط یا ان کا نشان انگوٹھا لیا جاتا ہے، تب یہ رسید مکمل ہو جاتی ہے۔ اب یہ روپے وصول کرنے کی ہے۔ اب اگلی دیکھیں، یہ کرایہ مکان۔ اب دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ، آپ طالب علمی کے زمانے میں ہیں، آپ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، کرائے پر مکان لے کر رہ رہے ہیں، تو یہ رسید ایک کرایہ مکان کی ہے۔ اب بالکل اس کا وہی طریقہ کار کہ باعث تحریر کے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے کا باعث یہ چیز بن رہی ہے کیا، جو نیچے ہے۔ مبلغ 8,000 روپے، نصف جن کے مبلغ 4,000 روپے ہوتے ہیں۔ 4 جب ڈبل ہوں گے تو 8 بنیں گے نا، مطلب یہ ہے کہ بات مزید پختہ ہوگی۔ بابت کرایہ مکان نمبر اتنا، گلی نمبر 13، واقع جناح کالونی، خانپور یا لاہور، اذاں محمد وقاص و محمد ریاض، قوم بھٹی، برائے ماہ مارچ 2021، یا آپ جنوری لکھ سکتے ہیں، جنوری 2021، وصول پا کر رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور وقت جو ہے ضرورت جب پڑتی ہے تو اس وقت کام آئے، وقت ضرورت کام آئے۔ اب اس میں پھر کیا ہوگا، جس کا مکان ہوگا وہ اپنا نام پتہ لکھے گا العبد میں، اور 2 گواہ ساتھ بنائے گا کہ جب میں نے کرایہ وصول کیا تو ساتھ یہ 2 آدمی تھے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک کرایہ لینے والے کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک دینے والے کی طرف سے، لیکن دونوں بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ بہرحال کرایہ مکان کی اگر رسید لکھنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، آپ یہاں گواہ شدہ اور العبد اور نام بھی چینج کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، شہر کا نام بدل سکتے ہیں، تاریخ، پیسے بدل سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب 8,000 میں مکان نہ ملے گا، 15,000 لکھ سکتے ہیں، یہ ایک نمونے کے طور پر۔ اب اس طرح اگلی رسید دیکھیں، یہ مکان فروخت کرنے کی ہے۔ اب اس میں بھی وہی پورا طریقہ کار آپ کے سامنے ہے۔ اب یہاں موٹر سائیکل بیچنے کی ہو سکتی ہے، گاڑی بیچنے کی ہو سکتی ہے، موبائل بیچنے کی ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ یہ چند تو نمونے کے طور پر ہے کہ کوئی چیز۔ اب یہاں ہے کہ یہ برائے وصولی رقم بابت فروختگی مکان، یہاں ہو سکتا ہے بابت فروختگی موٹر سائیکل، بابت فروختگی موبائل، بابت فروختگی گاڑی کوئی ہو سکتی ہے، جی کرولا GLI ہے مثلا، یہ سوزوکی کلٹس۔ اب اس کا بھی نیچے یہ طریقہ، قیمت آپ اس کے مطابق لگا لیں۔ گواہوں کا طریقہ یہی، بیچنے والا درمیان میں، ساتھ جو ہے دائیں اور بائیں ایک ایک گواہ، اور نیچے تاریخ لکھی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ نمونے کے طور پہ تو یہاں 3-4 آپ کو رسیدات دکھائی ہیں، لیکن میں نے ساتھ میں بتا دیا ہے یہ مکان فروختگی 1، موبائل فروختگی 2، موٹر سائیکل فروختگی 3، گاڑی فروختگی 4، اور پیچھے اسی طرح آپ نے دیکھا جو پچھلی مطلب ہے کہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جو کرایہ مکان ہے
تو یہ کرایہ دکان بھی ہو سکتا ہے. اب اس سے پیچھے دیکھیں یہ تھی روپے وصول کرنے کی، یہاں بابت قیمت گائے لکھی ہوئی تھی. یہ میں کرنا چاہتا ہوں، یہاں بابت قیمت بھینس ہو سکتی ہے، بابت قیمت بکرا ہو سکتا ہے، بھیڑ ہو سکتی ہے. مطلب یہ نہیں ہے. نمونے کے طور پر یہ تین چار ہیں، لیکن آپ انہیں ہر موضوع پر لے سکتے ہیں جو مثال کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. تو یہ انتہائی اہم سوال ہے پیپر کے حوالے سے کہ رسید کا کیا مطلب ہوتا ہے، کسے رسید کہتے ہیں، اور پھر نمونے کے طور پر آپ کو پیپر میں کوئی ایک رسید آ سکتی ہے کہ فلاں فروختگی کی یا کرایہ مکان کی رسید. تو آپ نے یہ پورا لکھنا ہے، 22 تحریراں کے، پھر اتنے پیسے نصف اتنے ہوتے ہیں، رسید لکھ دی ہے ضرورت کے وقت کام آئے. پھر نیچے علامت بنانا ہے جو بیچ رہا ہے یا لے رہا ہے چیز، ساتھ میں 2 گواہ بنانے ہیں، ان کا پورا پتہ. اور یہ آپ عارضی اس وقت اپنے طور پر لکھ سکتے ہیں، ان کے دستخط اور نشان انگوٹھا، اور پورا ایک خوبصورت اس کو اسی طرح بنا کر لکھیں گے تو نمبر پورے آئیں گے. تو انشاءاللہ کوئی ضرورت ہوئی اس میں مزید موضوعات کی یا کوئی ایسا، تو پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھ لیں گے. ورنہ پھر اگلی کلاس میں اسائنمنٹ پر بات کر کے تو انشاءاللہ یہ ہمارا پرچہ جو ہے اس کا سلیبس تقریباً مکمل ہو گیا. اس کے بعد آپ امتحانات ہیں، اور امتحان کے سلسلے میں نے 1-2 باتیں آپ کو پہلی کلاس میں بتا دی تھی جو فائنل ٹرم کے سلسلے میں ہماری ہوئی ہے کہ آپ نے جو چیزیں پہلے کمی کوتاہی ہوئی ہے، جو میں نے عرض کیا ہے کہ آپ نے لکھا ہے سب کچھ اپنے پاس بیٹھ کر دیکھ کر، لیکن پھر بھی ایسی چیزیں ہیں کہ آپ گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے، جیسے وقت کی کوئی کمی ہو، بہت اجلت اور جلد بازی میں. تو اب ایسا نہیں کرنا. یہ آپ کا 40 نمبر کا پیپر ہے، آپ آرام سکون سے لکھیں، چیزوں کو زیادہ واضح کریں، اور تاکہ پڑھنے والے پر جو ہے وہ زیادہ واضح ہو سکے اور کھل کر سامنے آ جائیں آپ کی ساری چیزیں. انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں دیکھیں گے. ضرورت ہوئی تو اسائنمنٹ پر یا مزید کوئی بات، تو آپ یوں سمجھیے کہ یہ آپ کا سلیبس تقریباً مکمل ہے. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.